بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورس، میں ہوں زمرد بنری اور پروگرام ہے گلف ٹائم۔ گلف ٹائم میں آج ہم آئے ہیں پاکستان ایمبیسی ابوظہبی۔ آج ہمارے مہمان ہیں ہز ایکسلنسی فیصل نیاز ترمیزی صاحب، ایمبیسڈر آف پاکستان۔ سر، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ زمرد صاحب، بہت بہت شکریہ، اور آپ کو خوش آمدید تھینک یو سر، یہاں پہ۔ تھینک یو سر، آپ نے ٹائم دیا، اور کیونکہ یو اے نیشنل ڈے بھی قریب ہیں اور یہ لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، اور پاکستان اور یو اے کی دوستی بھی پرانی ہے، تو اس حوالے سے بھی بات کریں۔ لیکن سر، جب سے آپ آئے ہیں، پہلے بھی آپ یہاں تھے، پاکستان کمیونٹی بہت زیادہ ماشاءاللہ یہاں پہ 1.8 ملین پاکستانی ہیں، اور میں فرسٹ ایمبیسڈر دیکھتا ہوں کہ ہر پروگرام میں پہنچتے ہیں، تو جتنی کمیونٹی زیادہ ان کے پرابلم بھی زیادہ، تو کیا فیس کر رہے ہیں سر؟ نہیں دیکھیں جی، بڑا اللہ کا شکر ہے کہ ہماری کمیونٹی بڑی فعال کمیونٹی ہے، بڑی کمیونٹی ہے۔ 18 لاکھ کے قریب ہمارے پاکستانیوں کی تعداد ہے یہاں پہ۔ تو جہاں پہ کمیونٹی ہوتی ہے وہاں پہ پرابلمز ہوتے ہیں، جی وہ بالکل۔ تو ظاہری بات ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ہمارا۔ تو پرابلمز ہوتے رہتے ہیں جی، روزمرہ کے پرابلمز بھی ہوتے ہیں، کچھ سسٹمک پرابلمز بھی ہوتے ہیں، جی جی اور اسی لیے سفارت خانہ ہوتا ہے، کونسلیٹس ہوتی ہیں کہ ہماری کمیونٹی کو سرو کیا جائے جی جی اور ان کی مشکلات کا حل کیا جائے۔ جی جی بالکل۔ جو ایشوز یہاں پہ ہیں یہاں پہ، اور جو ان کے ایشوز پاکستان میں ہیں، دونوں طرح پہ جی جی ہم اس سلسلے میں کام کرتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، یہ ایک اللہ کی سعادت ہوتی ہے کہ لوگوں کا آپ کام کر سکیں، یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ جی جی بالکل۔ سر، پتہ چلا کہ آپ نے ایجوکیشن کو بھی زیادہ فوکس، ہمارے جتنے پاکستانی اسکولز ہیں تو مطلب بڑے کلوزلی واچ کرتے، تاکہ ہمارے جو پاکستانی اسکول ہیں، ہمارے بچے وہاں پڑھتے ہیں، فیس بھی بہت کم ہے، تو اس اسکولوں کے حوالے سے جو امپرومنٹ ہو رہی ہے آپ دیکھتے بھی ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں؟ ہمارے بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اسکول جو ایمبیسی کونسلیٹ چلا رہے ہیں وہ 6 ہیں صرف۔ جی جی ابھی میں نے کئی پاکستانی پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کیا ہے، کچھ پاکستانی پرائیویٹ سیکٹر نے بھی اسکولز کھولے ہیں، ایک الائن میں ہے، کچھ دبئی میں ہے، شارجہ میں ہے، عجمان میں۔ میں کہا جی آپ آئیں، کیونکہ یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کی بہت ڈیمانڈ ہے۔ جی جی ہمارے جو اسکولز ہیں جتنی کم فیس ان کی ہے، میرے خیال سے کسی اور، نہ بالکل فیس بنگالی کم ہے۔ اسکول کی ہے، نہ ہندوستانی اسکول کی ہے، نہ فلپین اسکول کی ہے، جی جی تو ہم اس کو کیٹر کرتے ہیں۔ پر یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ جب آپ کی فیسیں کم ہوتی ہیں تو آپ اساتذہ کو بھی کم تنخواہیں دیتے ہیں۔ جی اگر آپ نے اچھے اساتذہ لینے تو آپ کو زیادہ ریسورسز چاہیے، جی تو اس کو ہم میٹ کریں، اس کو انشاءاللہ اس میں بھی بہتری لائیں گے۔ ہم کمیونٹی کو موبلائز کرتے ہیں کہ جی آپ انوالو کریں، کیونکہ آپ کا مستقبل ہے۔ جی جی اب میں کہیں یہاں پہ بینکر سے ملا ہوں، انجینئر سے ملا ہوں، ڈاکٹروں سے ملا ہوں یو اے میں، جو ہماری پاکستانی ایمبیسی اور کونسلیٹ اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں۔ ہاں ہاں تو بالکل۔ ان کو میں نے فار دا فرسٹ ٹائم ریچ آؤٹ کیا، میں نے کہا دیکھیں جی آپ کو کوالٹی ایجوکیشن دی پاکستان نے یہاں پہ یو اے میں، جی اب آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ اسی اسکول کو اور اس کمیونٹی کو پے بیک کریں، کیونکہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذات یا اپنے خاندان یا اپنے قبیلے سے نکل کے ایک بڑی کمیونٹی کو سرو کیا جائے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس پہ دورس نتائج نکلیں گے۔ ہم کمیونٹی کو، اور خاص طور پہ جو ان اسکولوں کے جو علماء ہیں ان کو ہم موٹیویٹ کریں کہ جی آپ آگے بڑھ کر آئیں، اور دیکھو تعلیم کی کوالٹی کو بھی بہتر کریں، اور فائنینشلی بھی اس کو بہتر کیا جائے، جی جی اور ان کی بلڈنگس کو بھی بہتر کیا جائے، تو انشاءاللہ آپ کو بہتری نظر آئے گی اس میں۔ جی سر، کچھ 2-3 یونیورسٹیز کا آپ نے وزٹ بھی کیا ہے، لیکن زیادہ تر ہماری کمیونٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں انٹر کر کے تو پھر کوئی ہماری پاکستان کی سرکاری یونیورسٹی کا کیمپس نہیں ہے، تو وہ کیونکہ پاکستانی اسکول میں وہ کم پے کرتے ہیں، ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں اسٹینڈرڈ کا، آگے پھر کسی اور کنٹری کی یونیورسٹی میں جاتے ہیں، فیس بہت زیادہ، تو یہ فیوچر میں ہے کوئی پلان کہ ہمارے سرکاری یونیورسٹی کے کیمپس یہاں پہ یو اے میں؟ میں نے ایچ ای سی کو بھی لکھا ہے، منسٹری آف ایجوکیشن کو بھی لکھا ہے کہ جی ہماری سرکاری یونیورسٹیز بھی ہیں جی جی اور پرائیویٹ سیکٹر بھی ہیں۔ اب میں نے 2-3 لوگوں کو انکریج کیا ہے جو آلریڈی، جیسے بیکن ہاؤس کے یہاں پہ 3 سکولز ہیں،
ان کے میں نے ان سے کہا کہ جی آپ اپنی ان کی یونیورسٹی بھی ہے، میں نے کہا اپنا کیمپس بنائیں. جی جی. پر وہ ایک ڈلیما وہی ہو جائے گا، وہ مہنگے ہوں گے. پر یہاں پہ کچھ پاکستانی یونیورسٹیز ہیں پرائیویٹ سیکٹر کی، جن کی فیس کافی ریزنیبل ہے. جی جی بالکل. میں ان سارے کیمپسز میں گیا ہوں میں. اوکے. تو ان کو انکریج کروں اور اوروں کو بھی میں نے انکریج کیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے ابھی لیٹلی اکنامک کنڈیشنز اتنے چیلنجز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہے فی الحال آنے پہ. جی. پر کسی سٹیج پہ میں نے جیسے نس کے چیئرمین کو کہا ہے، قائد اعظم یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو کہا ہے کہ جی آپ یہاں پہ اپنے کیمپسز بنائیں. جس طرح نیو یارک یونیورسٹی کا کیمپس ہے، جیسے سوربون یونیورسٹی کا کیمپس ہے، جس طرح امریکی یونیورسٹی کا کیمپس ہے، اس طرح ہمارا بھی کیمپس ہونا چاہیے یہاں پہ. تو انشاءاللہ، کیونکہ تعلیم میرا خیال سے سب سے بڑا ایک سوشل لیولر ہوتا ہے. جی جی بالکل. ہر لحاظ سے کہ وہ لوگوں کو وہ سکلز دیتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنے خاندان کو امپروو کر سکیں. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کے چینل کے، آپ کے سارے جتنے بھی سامعین اور ناظرین، ہم سب کو میں کہتا ہوں کہ تعلیم پہ کبھی کمپرومائز نہ کریں. اپنے بچوں کی تعلیم پہ وہ بہت ضروری ہوتا ہے. سب سے اچھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے یہ گھر اور فیکٹریاں ختم ہو جاتی ہیں، جو تعلیم ہوتی ہے نا وہ بڑا دور تک جاتی ہے. تو اس پہ بڑا ایمفیسس. دیکھیں یہ جس ملک میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، جی جی، مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ جی میں اس ملک میں پہلی دفعہ سن 88 میں آیا تھا، میں کالج کا اسٹوڈنٹ تھا. پھر میں 93 میں آیا، پھر 2007 سے 10 تک رہا، اور پھر اب میں آیا ہوں. تو مجھے ماشاءاللہ بہت ترقی ملتی ہے بلڈنگز میں، سڑکوں میں، انفراسٹرکچر پہ. پر جو سب سے زیادہ مجھے خوشی ہوتی ہے نا، یہاں کا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ بہت اچھا ہے. ان لوگوں نے اپنی تعلیم پہ پیسہ خرچ کیا ہے. بالکل. اور اس کے ثمرات آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو لوگ ہیں، ان کی مختلف منسٹریز میں، پرائیویٹ سیکٹر میں، وہ ہائیلی اسکلڈ لوگ ہیں. جی جی. تو یہی میں کہتا ہوں کہ پاکستانیوں کو بھی یہی ہونا چاہیے کہ اب ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے اور سکلز دینی ہے. آج کل کی دنیا گلوبل ولیج ہے، اور اگر آپ میں اچھی اسکل ہے تو آپ دنیا میں آپ کہیں پہ بھی کام کر سکتے ہیں. تو میں پاکستانی سب سے میں درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کی تعلیم پہ بہت، اور خاص طور بچوں کی تعلیم پہ بہت ضروری ہے کہ اپنی بچیوں کو تعلیم دیں. کیونکہ ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے، اور ہمارا وہ بھی ہے کہ جو بچی پڑھ جاتی ہے نا، وہ اس کے بچے دوسرے لیول پہ چلے جاتے ہیں. وہ گھر پہ ماں پڑھی لکھی ہوتی ہے تو وہ بہت فرق پڑتا ہے اس سے. بالکل. یو میں سر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ینگ جنریشن ہے وہ فارن سے ایجوکیشن حاصل کر کے یہاں بھی اسکول اور کالجز تو ابھی آگے جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت، جس طرح آپ نے بات کی ہے، تو ہر دوسرے سال جب آپ آتے ہیں تو کوئی نئی بلڈنگ، نئی سڑکیں اور انفراسٹرکچر. تو سر یہی نیشنل ڈے جو ہے ان کی بھی سیلیبریشن شروع ہیں، اور ہر جگہ مطلب ان کی وہ 1 نومبر سے شروع کر دیتے ہیں. ہمیں بھی یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 23 مارچ یا 14 اگست پہ ہمارا ایجنڈا بھی برج خلیفہ پہ لگاتے. تو جو تیاریاں چل رہی ہے اسی حوالے سے سر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، یہ ہمارے لیے جیسے 14 اگست 23 مارچ ہے، اسی طرح 2 دسمبر بھی ہمارے لیے ہے. جی جی بالکل. کیونکہ ہمارا جو ان سے تعلق ہے وہ حکومت کے درمیان بھی ہے اور وہ لوگوں کے درمیان بھی ہے، اور یہ بہت پرانا تعلق ہے. اگر میرے دفتر میں آپ داخل ہوئے تو آپ دیکھیں گے ہمارے پہلے سفیر کی تصویر لگی ہوئی ہے یہاں پہ. جمیل صاحب یہاں پہ 2 جون 1971 کو آئے تھے. 6 مہینے پہلے آئے تھے، 6 ماہ پہلے. تو یہ ہمارے لیے بھی بہت، پاکستانیوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور یہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی رہ رہے ہیں. تو یہ ہماری اپنی سیلیبریشنز ہیں. ہماری کمیونٹی پوری طرح انوالوڈ ہے یہاں پہ. مختلف جگہوں پہ 2 دسمبر پہ بہت سیلیبریشنز ہو رہی ہیں. پھر یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ 1 اور 2 دسمبر کو COP28 بھی ہو رہا ہے. اس میں پاکستان کے وزیر اعظم آ رہے ہیں، 5-6 منسٹرز آ رہے ہیں. پاکستان بہت بڑی تعداد میں اس میں سیلیبریٹ کر رہا ہے. COP کی ایک کمیٹی ہے جو پاکستانی سفیر ہیں ہمارے کوریا میں، وہ اس کو چیئر کرتے ہیں، ایک کمیٹی COP کی. اور تو ہماری بہت میجر سیلیبریشنز ہوں گی یہاں پہ کمیونٹی کے. مجھے اب چکر ہے کہ پرائم منسٹر صاحب بھی انہیں دوران پہ ہوں گے، پر مجھے کمیونٹی سے اتنی انویٹیشنز آ رہی ہیں. فجیرہ، راس الخیمہ، اجمان، العین،
لیوا، ہر جگہ پہ بدع زائد، ابو دھابی، ہر جگہ پہ پاکستانی کمیونٹی سیلیبریٹ کری، کیونکہ یہ بہت بڑا دن ہے. جی جی بالکل. اور انشاءاللہ آپ نے کہا کہ یہ برج خلیفہ میں ایڈناک کی بلڈنگ میں بھی پاکستانی جھنڈا لہرایا جاتا ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اس بار ہماری اس پہ ہم لے کے ایک خصوصی سانگ بھی ریلیز کر رہے ہیں ہماری ایمبیسی اور یو اے ایمبیسی مل کے. اگر آپ دیکھیں کہ پیچھے میری ان کے یو اے کے سفیر کی تصویر لگی ہوئی ہے پیچھے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں ایک ہی ہیں، ہمارا ایک ہی کاز ہے کہ اس تعلقات کو ہم نے آگے مشترکہ طور پہ ہم میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پاکستان کے سفیر ہیں، میں یو اے کا، اس طرح ہم نے کام کرنا ہے. کیونکہ یہ تعلقات جس کی بنیاد شیخ زاید نے ڈالی تھی 1960 میں جب گورنر تھے، اس کو ہم نے ایک نئی بلندی پہ لے کے جانا ہے اس تعلق کو ہم نے. نہیں، بڑے اچھے تعلقات اور تیاریاں شروع ہے. اور ایک میں نے سنا ہے کہ 9 اور 10 کو پاکستان کے مختلف علاقائی زبانوں کی موسیقی کا بھی ایک پروگرام ہے، وہ بھی اس جشن کا ایک حصہ ہے، یو اے نیشنل ڈے. اور ایک ڈاکیومنٹری ہے یو اے گورنمنٹ کو، وہ بھی میرے خیال میں پاکستان ایمبیسی اور کمیونٹی کی طرف سے ایک تحفے کے طور پہ وہ بھی پیش کی جا رہی ہے. تو ماشاءاللہ اور یہاں پہ جتنے بھی پاکستانی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنا گھر ہے، جس طرح ہمارا پاکستان تو یو اے کو بھی اپنا گھر سمجھتے ہیں. تو انشاءاللہ شروع ہے. تو اس حوالے سے ہماری کمیونٹی کے لیے کیا، کیونکہ عام لوگ بھی جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے اپنی گاڑیوں پہ ان کے جھنڈے لگاتے. شارجہ میں ایک پاکستان مارکیٹ ہے، تو جس طرح 14 اگست سیلیبریٹ کرتے، اسی طرح نیشنل ڈے یو اے نیشنل ڈے پہ بھی. تو لوگوں کو کیا سر اس حوالے سے، تاکہ وہ قانون کا بھی احترام کرے اور ان کا نیشنل ڈے کا دن جو ہے وہ بھی سیلیبریٹ کر دے. نہیں جی، بڑا ضروری ہے یہاں پہ یہ نیشنل ڈے کی سیلیبریشنز بڑے بھرپور انداز میں ہوگی، پر یہ ان کے قانون کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. کیونکہ مجھ سے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کا جو شارجہ میں آپ کا پاکستان چوک ہے، جو جہاں پہ پاکستانی بزنس ہیں، بہت زیادہ ہے، اس میں لوگ بڑی تعداد میں نکل آتے ہیں، اور چکر ہے کہ باقی لوگ تھوڑے سے ڈسٹرب ہوتے ہیں. جی. تو میں درخواست ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ قانون کے مطابق ہمیں کرنا چاہیے. کیونکہ یہاں پہ جو سب سے خوبصورت بات ہے متحدہ عرب امارات کی، اس میں 200 مختلف ممالک کے لوگ رہ رہے ہیں. جی. اور ایک بڑا خوبصورت گلدستہ بنایا ہے جس میں بڑی خوبصورتی سے سارے لوگ رہتے ہیں. تو اس کو ہمیں مینٹین کرنا چاہیے. پر 2 دسمبر کی سیلیبریشن ہے، ان کی یو اے کی سیلیبریشن ہے. جی. اس پہ پاکستانیوں کو بہت بڑی تعداد میں، جیسے کلچرل شو ہے ہمارا، علاقائی زبانوں میں ہمارے میوزیکل شو ہو رہا ہے اور ڈاکیومنٹری بن رہی ہے، اس پہ بھی ہمیں حصہ لینا چاہیے تاکہ ان کو احساس ہو اور معلوم ہو کہ ہمارے جو یو اے کے ساتھ روابط ہیں اور جو محبت ہے وہ اندر سے ہے. وہ جینون ہے. اس پہ لوگ اسپونٹینیسلی جو نکلتے ہیں نا، وہ بڑا جینون ہوتا ہے وہ چیز. بالکل بالکل. تو ناظرین، وقفہ ایک چھوٹی سی بریک کا، ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام گلف ٹائم دیکھ رہے ہیں آپ K2 ٹیلی ویژن پہ. ہز ایکسلنسی فیصل نیاز ترمیزی صاحب سفیر پاکستان وہ ہمارے مہمان ہیں، بلکہ ہم ان کے مہمان ہیں، ان کے آفس میں آئے ہیں. سر، یو اے نیشنل ڈے کی بات چل رہی تھی، تو اکثر ہر سال ہمارے پاکستانی قیدی جو ہے وہ یہ رہا کرتے ہیں نیشنل ڈے پہ. تو اس سال کوئی امید ہے ہماری؟ جی بالکل، انشاءاللہ. کیونکہ عید پہ، دونوں عیدوں پہ اور نیشنل ڈے پہ یہ پاکستانی قیدیوں کو رہا کرتے ہیں. جی جی. تو انشاءاللہ ہم نے ان سے پھر درخواست کی ہے. جی. اور انشاءاللہ جن لوگوں کے مائنر پینلٹیز ہیں ان کو انشاءاللہ بڑی تعداد میں پھر ریلیز کیا جائے گا، تاکہ وہ لوگ اپنے خاندان کے پاس جا سکیں اور وقت گزار سکیں. تو انشاءاللہ لازمی اس 2 دسمبر کو بھی انشاءاللہ بڑی تعداد پاکستانی آزاد ہوں گے انشاءاللہ. جی. سر، لاسٹ ویک ایک بندے کا مجھے کال آیا تھا کہ کوئی اس طرح کا طریقہ ہے جو پاکستانی قیدی ہے یو اے میں، تو ان کو کسی نے پتہ نہیں کس طریقے سے پتہ چلا کہ یہ شفٹ کریں گے پاکستان. تو یہ ہے کوئی اس طرح کا؟ یہ ہمارا آلریڈی ان سے ایک نیگوشیٹ ہو رہا ہے، ایکسچینج آف افینڈرز ٹریٹی کافی عرصے سے. جی جی. اس پہ ہم نے ان کو لکھا ہے کہ 1-2 ہمارے راؤنڈز ہو چکے ہیں، اس کو فائنلائز کریں گے. پر اس میں بھی دیکھیے گا کہ اس میں
جو سیریس کرائمز ہوں گے اس پہ وہ نہیں کریں گے، اوکے اور ان کو ایک آخری کچھ سالوں کے لیے ایکسچینج آف افینڈرس کا ہو رہا ہے اس پہ، اوکے اور ہم نے ان سے پھر ٹیک اپ کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ تعطل کا شکار رہی، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ڈیلیگیشن ادھر سے پاکستان جاتے ہیں، جی منسٹر آف انٹیریئر کا ڈیلیگیشن ادھر آتا ہے، تو وہ ہو جائے گا تو اس سے بڑے لوگوں کو جی اس میں ملے گا، پر سیریس کرائمز اس میں نہیں ہوتے، اس میں اوکے تھوڑے مائنر کرائمز ہوتے ہیں جس کا جی جی میجورٹی حصہ ادھر گزر چکا ہوتا ہے، اس کو 1-2 سال کے لیے پاکستان جا سکتے ہیں۔ اوکے اوکے سر، آج کل یہ وزٹ ویزا، امپلائمنٹ ویزا لوگ کہتے ہیں، بلکہ سوشل میڈیا پہ لوگ طرح طرح کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں کہ پاکستانیوں کے لیے وزٹ ویزے جو ہے وہ بند ہیں اور امپلائمنٹ ویزے ہے وہ بھی بند ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ نمبرز دیکھیں پچھلے سال کے، تو ہم لوگ 1 جنوری 2022 سے لے کے ہم 16 لاکھ تھے، اور 31 دسمبر کو ہم 18 لاکھ ہو گئے تھے، جی جی اور جو میری خبر ہے وہ نمبرز بڑے ہیں اس سال بھی بالکل کافی تعداد میں، پر ہمارے پاس بہت لوگ آ رہے ہیں کہ ویزوز میں کچھ ایشوز ہو رہے ہیں، خاص طور پہ انسکلڈ ورکرز کی۔ جی جی میں آپ کو اسی بات پہ جاؤں گا جو اس سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ تعلیم، جی اب یہاں پہ کام تو ہو رہا ہے، پر اب ان کو زیادہ اسکلڈ قسم کا لیبر چاہیے، جو آئی ٹی کوالیفائڈ ہو، جی جو اکاؤنٹنگ جانتا ہو، جو ڈاکٹرز ہیں، ان کو بہت بڑی تعداد میں نرسز چاہیے، بلکہ میں آپ کے وساطت سے میں لکھا بھی ہے منسٹر آف ہیلتھ کو کہ یہاں پہ جو سرٹیفیکیشن ہوتی ہے نرسز کی وہ 4 سال کی ہوتی ہے یہاں پہ دنیا میں گلوبلی، تو ہمیں بھی 4 سال کی کرنی چاہیے، اور نرسنگ سکولز پاکستان میں کھولنے چاہیے، کیونکہ ادھر بھی بڑی تعداد میں، ویسٹ میں رہا ہوں، امریکہ میں، یورپ میں، وہاں پہ بھی نرسز کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹرز ہمارے ماشاء اللہ آلریڈی بہت ہیں، پر ہمیں نرسنگ سکلز بھیجنا ہے، تو ہمیں اسکلڈ ورکر اب بھیجنا ہے، آئی ٹی میں ہمیں بہت لوگ چاہیے یہاں پہ، جی کیونکہ یہاں پہ ان کا بڑا فوکس ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ اور آئی ٹی سیکٹر پہ، اسٹارٹ اپس پہ۔ اب یہاں پہ ہب 71 بنا ہوا ہے ابو دھابی میں، جہاں پہ وہ پروگرامرز کو انکریج کرتے ہیں کہ آ کر کام کریں، اسٹارٹ اپ کمپنی سے کرائیں اور ان کو آگے لے کے جائیں۔ ابھی ہم نے 2 ہفتہ پہلے ہم نے دبئی میں پاکستانی روڈ شو بھی کیا، جس میں ہم نے پاکستان اسٹارٹ اپس کو لے کر آئے، SIFC، منسٹری آف کامرس، فارن آفس اور USAID کے تھرو وہ لوگ آئے تھے، اور ان لوگوں نے مختلف سیکٹرز میں، ہیلتھ میں، ایگریکلچر میں، ٹورزم میں، ریٹیل میں اپنے اسٹارٹ اپس پرپوز کیے، اور UAE کی کمپنیز نے ان میں بڑا انٹرسٹ جوائن کیا۔ اس کی سب سے خوبصورت مثال کریم کی ہے۔ کریم کا جو فاؤنڈر تھا وہ ایک پاکستانی تھا، جی جی ایک سعودی تھا، اور ایک سویڈن کا تھا۔ انہوں نے یہاں پہ کمپنی بنائی جو $3.3 ارب میں وہ کمپنی پھر اوبر نے لے لی۔ تو اس قسم کے اسٹارٹ اپس بہت ضروری ہیں کہ پاکستانی اسٹارٹ اپس یہاں پہ آئیں، فن ٹیک میں آئیں، اور اس سلسلے میں تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اسکلڈ لوگوں کو ویزوں میں پرابلم نہیں ہو رہی، پر انسکلڈ پہ تھوڑا سا ایشو ہے۔ میں نے بھی سر سنا ہے کہ جو مطلب اسکلڈ لوگ ہے یا گریجویٹ انجینئرز ہے، ڈاکٹر ہے، آئی ٹی سے ریلیٹڈ، تو ان کے ویزے بند نہیں ہے، لیکن انسکلڈ لوگ جو ہے ان کو، اور وزٹ میں بھی میرے خیال میں بند نہیں ہے وزٹ ویزے، صرف یہ ہے کہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے اور ہم نے ان کے قانون جو ہے ان کو فالو کرنا ہے، مطابق چلنا ہے، تو وہ ہے سر۔ اس کے علاوہ ریمیٹنسز کے حوالے سے سر، زیادہ تر لوگ ابھی تو زیادہ تر لوگ آ رہے ہیں وہ لیگل چینل کو یوز کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ سر پاکستانی بینک میں ایک UBL ہیں یہاں پہ، بینک الفلاح، HBL، MCB، ان کے برانچز ہیں یہاں پہ۔ اس کے علاوہ میزان بینک ہے یا MCB اسلامک ہے، بینک الحبیب، عسکری بینک، ان کے برانچز نہیں ہیں۔ تو یہ ہے کہ جو یہاں UBL، بینک الفلاح، HBL، MCB، ایک بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کا طریقہ کار ہے وہ تھوڑا سا مشکل، ہمارے عام لیبر لوگ آ کے تو ان کی ریکوائرمنٹ اتنے مشکل ہے کہ وہ پورے نہیں کر سکے، تو وہ جا کے اللیگل طریقہ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ حالانکہ آج کل جو ہے، کیونکہ اگر پاکستان میں پراپرٹی لینا کوئی بھی وہاں انویسٹمنٹ، تو رسید اور ثبوت ہے وہ ضروری ہے، اور وہ لیگل چینل سے۔ تو اس لیگل چینل کے حوالے سے سر کیا کہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیں، یہ بہت ضروری آپ نے پوائنٹ ریز کیا۔ شکر ہے کہ شروع میں کیونکہ ایکسچینج ریٹ میں بہت فرق آ گیا تھا، تو لوگوں نے حوالہ ہنڈی سے ہماری ریمیٹنسز نہیں،
زیادہ جا رہے تھے، پر اب اللہ کا شکر ہے بینکنگ اور لیگل چینل سے پھر شروع ہوا. یہ بہت ضروری ہے کہ جی یہ جو پیسہ ہوتا ہے نا جو انلیگل چینل سے جاتا ہے وہ آپ کو نہیں معلوم، وہ یو اے کے قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، پاکستانی قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، اور بین الاقوامی قانون کی بھی خلاف ورزی ہے. ایف اے ٹی ایف کا ایک بہت میجر فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا بہت میجر کمپوننٹ ہے کہ لیگل ٹرانسفر آف، کیونکہ آپ کو ایک منی ٹریل شو کرنا ہوتا ہے. جی. تو میں آپ سے کہوں گا جیسے آپ کے چینل نے آج سے چند سال پہلے ایک ڈرامہ بنایا تھا ریمیٹنس کے اوپر، وطن یار کے نام سے، وطن یار کے، آپ اس قسم کا ڈرامہ پھر اس کو بھی نشر مقرر کریں اور نیا ڈرامہ بنائیں، کیونکہ بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ لیگلی بھیجیں اس کو، اور کونسلیٹ اور ایمبیسی ان کو اپریشیٹ کرے، کیونکہ سب سے زیادہ جو ریمیٹنس بھیجتے ہیں نا ہمارا مزدور طبقہ ہے، اور ان کی والیوم بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ان کو اپریشیٹ، وہ ہمارے اصلی ہیروز ہیں، ہمارے یہ لوگ ہیں جو اس گرمی میں 12 10 گھنٹے کام کرتے ہیں. تو ان سے میں خاص طور پر درخواست کروں گا کہ آپ سب لیگل تھرو چینل کے تھرو کریں، اور آپ لوگ بھی یہ میسج، اور میں نے سارے بینکس کو بھی کہا ہے اور باقی پاکستانی بینکس کو بھی کہا ہے کہ جی اپنا جو آپ کا جو پروسیس ہے اس کو آپ آسان کریں. بالکل. اب فن ٹیکس بھی پاکستانی اسی لیے میں کہہ رہی ہے کہ آپ ایک کلک سے لیگل مینز آپ پیسہ پاکستان بھجوا سکیں اپنے گھر میں. بالکل. وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ مرد حضرات کام کر رہے ہوتے ہیں، خواتین گھر پہ ہوتی ہیں، ان کے لیے ہمیں آسانی پیدا کرنی کہ ان کو سکلز دیں ان کے بچوں کو، تاکہ وہ ان کے بینک ٹو بینک ٹرانسفر ہو تھرو کلک آف اسمارٹ فون کے تھرو. تو وہ بہت ضروری ہے. میں باقی پاکستانی بینک سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی بڑی تعداد میں یہاں پہ آئیں. جی. یہاں پہ یہ ٹائی اپس کر سکتا ہے جو باقی بینک وہاں ان کے برانچز نہیں ہے تو مختلف ایکسچینج ہے یا جو بینک اویلیبل ہے، لیکن بہت سے ایکسچینج ان کے ساتھ اگر ان کا کوئی ہو اس طرح کا طریقہ کار تاکہ وہ لیگل چینل جو ہے وہ پروموٹ کر دیں. اور ضروری ہے کیونکہ انلیگل کا پتہ بھی نہیں چلتا، بہت سے لوگوں کے پیسے جو ہے وہ ضائع بھی ہوئے ہیں، اور یہ گارنٹیڈ ہے اور کم وقت میں ملتے ہیں. تو باقی جو وہاں بینک ہے جس طرح میزان بینک، ایم سی بی اسلامک بینک الحبیب اور عسکری، یہ اگر یہاں کے ایکسچینج وغیرہ کے ساتھ ٹائی اپس ان کا ہو اور وہ ایکسچینج کے تھرو، کیونکہ وہاں تو ملتے ہیں پاکستانی بینک سے. جی بہت بالکل آپ نے صحیح کہا. خاص طور پہ جو اسلامی بینکس ہیں نا، وہ ان کو میں سارے بینکس کو، پر ان کو بھی خاص طور پہ میزان کو اور اسلامی بینک، ایم سی بی اسلامک، ان سب کو میں کہوں گا کہ اپنی برانچز کریں اور کسی لوکل میجر ایکسچینج کمپنی سے ایگریمنٹ سائن کریں کہ فوراً آپ کا پیسہ مل جائے. اور بلکہ میں تو یہ بھی کروں گا کہ پاکستانی کمپنیز بھی آئیں یہاں پہ کہ وہ بھی فیسیلیٹیٹ کریں، تاکہ لیگل چینل کے تھرو، جو آپ کو پتہ ہے ایک تو پیسہ ضائع بھی ہو جاتا ہے، اور دوسرا وہ دہشت گردی میں کام آتا ہے. بالکل. سب سے آپ کو نہیں معلوم ہوتا وہ پیسہ کہاں پہ استعمال ہوگا، وہ خدا نخواستہ آپ کے اپنے گھر میں اس کا نقصان ہوگا. تو بہت ضروری ہے کہ اس کو ایک لیگل چینل کے تھرو جائے پاکستان. اور اب وہاں پہ ہمیں ثبوت بھی لیگل، یہ جو ٹرانزیکشن ہے کسی بھی پراپرٹی گھر لینا ہو تو یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس پروفس ہو، تو ان کے لیے بھی یہ بینک رسید یہ بہت ضروری ہے. تو ناظرین چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کے لیے، اور بریک کے بعد ملتے ہیں سر سے دوبارہ انشاءاللہ پاکستان کمیونٹی کے حوالے سے بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام گلف ٹائم دیکھ رہے ہیں. ہز ایکسلنسی فیصل نیاز ترمیزی صاحب ہمارے مہمان ہیں. سر ریمیٹنسز پہ تو بات ہوئی، لیکن ابھی مجھے پتہ چلا کہ ایک پرائم منسٹر صاحب نے کچھ انعامات جو ہے وہ ریمیٹنسز پہ، اسی پہ آپ روشنی ڈال دیں کہ جی یہ بڑا اچھا انسینٹیو ہے کہ اگر آپ ریمیٹنسز بھیجیں گے اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی مہنگائی میں بھی کمی آئے گی. کیونکہ آپ کا جو پاکستان میں مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ جو بیلنس آف پیمنٹ ہے آپ کی، وہ اس کو ایڈریس کیا جائے گا. اور دوسرا انسینٹیو سے یہ ہوگا، تو اگر آپ یہ بھیجیں گے تھرو لیگل چینلز، اس سے آپ کو پاسپورٹ میں، پی آئی کے ٹکٹس میں، آپ کو ٹیکس ریبیٹس میں، ہر ایک میں آپ کو انسینٹیو مل رہا ہے. تو بہت ضروری ہے اور بڑی اچھی اسکیم ہے. اس پہ ہمیں پاکستانیوں کو، بلکہ ہم یہاں پہ وہی جو بڑے پاکستانی ریمیٹنس کرنے والے ہیں ان کے لیے ایوارڈز اینڈ اپریسیشن ایونٹس کرنے چاہیے ہمیں یہاں پہ، تاکہ ان کو اکنالج کرنا چاہیے کہ یہ بہت ضروری چیز ہے یہ. اوکے سر، پروگرام ٹائم بھی ختم ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو دو میوزیکل پروگرام ہیں
کلچرل پروگرام ہے پاکستان کمیونٹی کی طرف سے، تو اس حوالے سے سر ایک ابوظہبی میں ہے، ایک پاکستانی ایسوسیشن دبئی میں، اور خیبر اور K2 ٹیلی ویژن ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ K2 اور خیبر پہ یہ دونوں پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ ٹیلی کاسٹ کریں گے. تو اس میں سر ہماری جتنی بھی علاقائی زبانیں ہیں ان کی گانے بھی شامل ہیں، تو کمیونٹی کے لیے اس حوالے سے تاکہ وہ آئیں شرکت کریں، کیونکہ یہ میرے خیال میں ایک تحفہ ہے پاکستان کمیونٹی کی طرف سے UAE گورنمنٹ کو، اور ان کا نیشنل ڈے سیلیبریٹ کرنا ہے. تو اس حوالے سے سر کیا کہیں گے؟ بالکل جی، یہ ایک تحفہ ہے پاکستانی کی طرف سے UAE کے لیے ان کے نیشنل ڈے کے اوپر. جی جی. اور جو ہم نے ساری بات کی نا، ہمارا کلچرل فٹ پرنٹ بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. جی جی. پاکستانی ادب، پاکستانی موسیقی، جی پاکستانی شاعری، یہ بہت خوبصورت، اور ہر زبان میں، جی جی. پشتو میں، ہندکو میں، سندھی میں، بلوچی میں، پنجابی میں، برشسکی میں، شینا میں، خوار میں، ہماری ساری زبانیں گلدستہ ہے یہ. بالکل ہے. اور اسی کو ہم ان کو سیلیبریٹ کریں گے یہاں پہ. جی. اور وہ ہماری طرف سے ایک تحفہ ہوگا متحدہ عرب امارات کے لوگوں کے لیے. جی جی. اور ان کے حکمرانوں کے لیے. جی جی. پاکستان کی طرف سے کہ جی جو ہمارے جو ان سے روابط ہیں وہ کتنے گہرے اور کتنے تاریخی ہیں. جی جی. اور کلچرل فٹ پرنٹ بہت ضروری ہونا چاہیے. ہماری موسیقی، جی. اب یہاں پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں بک فیسٹیولز، اس میں نے ابھی لکھا ہے کہ پاکستانی بک فیئرز کو بڑی تعداد میں آنا چاہیے. جی جی. کیونکہ شارجہ میں ہوتا ہے، آئلینڈ میں ہے، ابوظہبی میں ہے. جی. یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. اور اسی طرح یہ جو ہمارا کلچرل شو ہے، جی جی. انشاءاللہ اس میں پاکستانی کمیونٹی سے میں کہوں گا کہ بڑی تعداد میں آپ شرکت کریں. نہ صرف خود کریں بلکہ آپ اپنے احباب کو جو دوسرے نیشنلٹیز ہیں ان کو بھی لے کر آئیں، تاکہ ان کو پاکستانی موسیقی کا، پاکستانی کھانوں کا، پاکستانی لباس کا وہ خوبصورتی معلوم ہو. تو یہ بہت ضروری ہے اس سلسلے میں. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا اور بڑی مفید انفارمیشن ہمارے ناظرین کو آپ نے پہنچائی. تو سر کیا میسج کمیونٹی کے لیے لاسٹ میں کوئی مختصر میسج یہی ہے کہ جی یہ آپ کا اپنا ملک ہے. یہاں پہ آپ 2 دسمبر کو شو کریں کہ پاکستانی کمیونٹی کو متحدہ عرب امارات سے کتنی محبت ہے. اور دوسرا جو اہم میسج ہے جو میں نے آپ کو کہا کہ آپ ریمیٹنس جو ہے وہ تھرو لیگل چینل بھیجیں، تھرو بینکس اور تھرو ایکسچینجز. اور تیسرا تعلیم پہ، اپنی تعلیم پہ، اپنی سکلز پہ اور اپنے بچوں کی تعلیم پہ بہت اہم فوکس کریں. کیونکہ آپ ملک کی ترقی، آپ کی ترقی، آپ کے خاندان کی ترقی اسی پہ ہے. یہ 3 چیزیں میسج ہیں 2 دسمبر کے حوالے سے. اور آخر میں اپنے سارے متحدہ عرب امارات کے دوستوں اور ان کے حکمرانوں کو، پاکستانی 18 لاکھ پاکستانی قوم کی طرف سے بہت ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں 2 دسمبر کی. اور میں اس بات کا آپ کا اعادہ کرتا ہوں کہ یہ نہ صرف متحدہ عرب امارات کے لیے بہت بڑا دن ہے، یہ پاکستانی قوم کے لیے اور بالخصوص میرے لیے اور پاکستانی جو ہماری کمیونٹی ان کے لیے بہت بڑا دن ہے. بہت بہت شکریہ سر. اور انشاءاللہ K2 خیبر یہ میوزیکل جتنے بھی پروگرام ہیں اور UAE نیشنل ڈے کے یہ انشاءاللہ ٹیلی کاسٹ کریں گے. آپ نے پہلے بھی K2 اور خیبر کو سپورٹ کیا اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی انشاءاللہ ہمیشہ جی ہمیشہ آپ لوگ تو جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں، آپ لوگ ایک رابطے کا کردار ادا کر رہے ہیں ہمارے کمیونٹی کی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. تھینک یو سر. جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام گلف ٹائم، اور مجھے امید ہے کہ ناظرین کو ہر طرح کی انفارمیشن ملی ہوں گی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں کمنگ سنڈے کو ایک نئے پروگرام، نئی معلومات کے ساتھ. اپنے ہوسٹ زمرد منیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.